بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ ابو مدین شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف کے سلطان جو دلوں کو اللہ سے جوڑنے آئے۔ ابتدائی زندگی گرناطہ کا یتیم بچہ۔ حضرت شیخ ابو مدین شعیب کا اصل نام شعیب بن الحسین انصاری تھا۔ آپ کا نسب حضرت انس بن مالک کے خاندان سے جا ملتا ہے، یعنی آپ کا تعلق انصاری صحابہ کرام کے معزز قبیلے سے تھا۔ آپ کی پیدائش 5ویں صدی ہجری میں اندلس کے شہر غرناطہ میں ہوئی، جو اس وقت علم، ثقافت اور تہذیب کا مرکز تھا، مگر حالات نے ایک عجیب موڑ لیا۔ آپ کم عمری میں ہی یتیم ہو گئے، ماں باپ کے سائے سر سے اٹھ گئے، غربت نے دامن پکڑا اور یتیمی کی تکلیفیں چھوٹے دل پر گہرے نقش چھوڑ گئیں، مگر وہی یتیمی آپ کو اللہ سے جوڑنے کا وسیلہ بن گئی۔ علم کی تلاش میں طویل سفر۔ جب جوانی آئی تو عام لوگوں کی طرح دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کے بجائے آپ نے روحانیت کی طرف قدم بڑھایا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ میری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا کا حصول ہوگا۔ آپ نے اندلس سے مراکش، پھر الجزائر، پھر تیونس، حتیٰ کہ مکہ مکرمہ تک کا لمبا علمی اور روحانی سفر اختیار کیا۔ فاس میں آپ نے شیخ علی بن حرازم جیسے جلیل القدر صوفی بزرگوں سے علم، تصوف اور روحانیت حاصل کی۔ ان کے حلقہ ارادت میں رہ کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ دن عبادت میں گزرتے، راتیں ذکر الہی میں، حج کا سفر، روحانی انقلاب۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو خانہ کعبہ کا دیدار ہوتے ہی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کئی دنوں تک حرم میں قیام کیا، عبادت، سجدے، آہیں اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رہا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب حاضر ہوئے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہاں آپ نے اللہ کے حضور عہد کیا، یا اللہ، میں تیری محبت کے طلب میں زندگی گزاروں گا اور دنیا کو بھی تیرا پیغام پہنچاؤں گا۔ تصوف اور علم کی محبت۔ واپس آنے کے بعد آپ نے دنیا سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی۔ کھانے میں سادگی، لباس میں عاجزی اور دل میں اللہ کی یاد۔ آپ کی زندگی میں دنیا کے لیے کوئی لالچ نہ تھا۔ اگر کوئی سائل آتا تو جو کچھ ہوتا دے دیتے، خود بھوکے رہتے لیکن چہرے پر شکر رضا کی روشنی رہتی۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ دل وہی کامیاب ہے جو اللہ سے جڑ گیا۔ خانقاہ کی بنیاد۔ حضرت شیخ ابو مدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الجزائر کے شہر بجات میں ایک خانقاہ قائم کی۔ یہ صرف ایک عمارت نہ تھی بلکہ دلوں کو پاک کرنے والی روحانی درسگاہ تھی۔ لوگ دور دور سے آتے، سیکھتے، روکتے، گناہوں سے توبہ کرتے اور اللہ کے عشق میں ڈوب جاتے۔ آپ کی مجلس میں عالم ہوتے، فقیر ہوتے، سلاطین کے نمائندے آتے، گناہ گار لوگ بھی آتے اور پاک ہو جاتے۔ روحانی مقام اور کمالات۔ آپ کی دعاؤں سے بے شمار مریض شفا پاتے، گمراہ راہ پر آ جاتے، دل کے اندھیرے میں چھٹ جاتے۔ آپ کو شف، الہام اور روحانی بصیرت عطا ہوئی تھی۔ آپ دلوں کے حال جان لیا کرتے۔ آپ کے مشہور اقوال اور نصیحتیں، جو دنیا کے پیچھے بھاگے وہ کبھی اللہ کو نہ پا سکے گا۔ توکل یہ ہے کہ دروازہ بند کر کے اللہ کی دہلیز پر بیٹھ جاؤ اور یقین رکھو کہ وہ تمہیں کبھی نہ چھوڑے گا۔ جس نے نفس کو مار لیا اس نے شیطان کو ہرا دیا۔ علم وہی ہے جو دل کو اللہ کے قریب کرے۔
آپ کے عظیم شاگرد، آپ کے سینکڑوں مرید اور شاگرد ہوئے جنہوں نے آپ کی تعلیمات کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ چند مشہور نام: شیخ عبدالسلام بن مشیش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو خود حضرت عبد القادر جیلانی کے فیض یافتہ تھے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی، جنہوں نے شاذلیہ سلسلہ قائم کیا۔ تلمسان کی طرف سفر اور وصال: اپنے آخری ایام میں آپ تلمسان تشریف لے گئے۔ وہاں کے سلطان نے آپ کو شہر میں آنے کی دعوت دی تاکہ آپ کی برکت سے شہر کو فیض پہنچے، مگر راستے میں ہی آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ 594 ہجری میں وفات پا گئے۔ آپ کی قبر آج بھی تلمسان میں مرجع خلائق ہے۔ ہزاروں زائرین آپ کی درگاہ پر آتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور روحانی سکون پاتے ہیں۔ آخری ایام: حضرت شیخ ابو المدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل کامیابی دنیاوی چمک دمک میں نہیں بلکہ دل کی صفائی، اخلاص اور اللہ کی رضا میں ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ دل سے اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ خدمت، خلق، تواضع اور اخلاص بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری، اس پر بھی آپ وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔